السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الفیل کا مطالعہ کریں گے۔ اس کی کل 5 آیات ہیں جن کا ترجمہ لے کر میں اس وقت حاضر ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس مختصر سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم تاریخی واقعہ کا ذکر کیا ہے جو کہ عرب میں پیش آیا تھا، اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اس واقعے کو کہ ہم اس واقعے کا تاریخی پس منظر اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کا مطالعہ کر لیں۔ مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب نے اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اس واقعے اور اس کے حالات کو۔ میں اس کے مختصر حصے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو نہایت اہم ہیں۔ اور پہلی بات یہ ارشاد فرمائی آپ نے کہ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اسے عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہتے ہیں، اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ محدثین اور مورخین کا اس بات پر قریب اتفاق ہے کہ اصحاب الفیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا تھا اور حضور کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ اکثریت یہ کہتی کہ آپ کی ولادت واقعہ فیل کے 50 دن بعد ہوئی۔ پھر واقعے کی تفصیل مولانا اس طرح لکھتے ہیں کہ حبش کا جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے یمن میں عیسائی سلطنت قائم کرنے کے لیے ایک شخص ابرہہ کو بھیجا۔ یہ بھی عیسائی تھا اور اس نے یمن پہنچ کے عیسائیت کے لیے کام شروع کر دیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، مولانا لکھتے ہیں یمن میں پوری طرح اپنا اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد ابرہہ نے اس مقصد کے لیے کام شروع کر دیا جو اس مہم کی ابتدا سے رومی سلطنت اور اس کے حلیف حبشی عیسائیوں کے پیش نظر تھا، یعنی ایک طرف عرب میں عیسائیت پھیلانا اور دوسری طرف اس تجارت پر قبضہ کرنا جو بلاد مشرق اور رومی مقبوضات کے درمیان عربوں کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ یہ ضرورت اس بنا پر اور بڑھ گئی تھی کہ ایران کی ساسانی سلطنت کے ساتھ روم کی کشمکش اقتدار نے بلاد مشرق سے رومی تجارت کے دوسرے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ ابرہہ نے اس مقصد کے لیے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا جس کا ذکر عرب مورخین نے القلیس یا القلیس کے نام سے کیا ہے۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس کام کی تکمیل کے بعد اس نے شاہ حبش کو لکھا کہ میں عربوں کا حج کعبے سے اس کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس نے یمن میں علی الاعلان اپنے اس ارادے کا اظہار کیا اور اس کی منادی کرا دی۔ اس کی اس حرکت کا مقصد ہمارے نزدیک یہ تھا کہ عربوں کو غصہ دلائے تاکہ وہ کوئی ایسی کارروائی کریں جس سے اس کو مکہ پر حملہ کرنے اور کعبے کو منہدم کر دینے کا بہانہ مل جائے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب نے کسی طرح اس کلیسا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ ابن کثیر کہتے ہیں یہ فعل قریشی نے کیا تھا، اور مقاتل بن سلیمان کی روایت ہے کہ قریش کے بعض نوجوانوں نے جا کر اس کلیسا میں آگ لگا دی تھی۔ ان میں سے کوئی واقعہ بھی اگر پیش آیا ہو تو کوئی قابل تعجب عمر نہیں ہے، کیونکہ ابرہہ کا یہ اعلان سخت اشتعال انگیز تھا اور قدیم جاہلیت کے دور میں اس پر کسی عرب یا قریشی کا یا چند قریشی نوجوانوں کا مشتعل ہو کر کلیسا کو گندہ کر دینا یا اس میں آگ لگا دینا کوئی ناقابل فہم بات نہیں تھی۔ لیکن یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ ابرہہ نے خود اپنے کسی آدمی سے خفیہ طور پر ایسی کوئی حرکت کرائی ہو تاکہ اسے مکہ پر چڑھائی کرنے کا بہانہ مل جائے، اور اس طرح وہ قریش کو تباہ اور تمام اہل عرب کو مروب کر کے اپنے دونوں مقصد حاصل
کر لے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں سے جو بھی صورت ہو، ابرہہ کے پاس یہ رپورٹ پہنچی کہ کعبے کے معتقدین نے اس کے کلیسیا کی توہین کی ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین نہ لوں گا جب تک کہ کعبے کو نہ ڈھا دوں۔ اس کے بعد وہ 570 یا 571 عیسوی میں 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ذکر آتا ہے کہ مختلف قبیلوں سے اس کی جھڑپیں ہوئیں، لیکن اس نے ان سب کو شکست دی۔ پھر آگے مولانا لکھتے ہیں، محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ المغمس سے ابرہہ نے اپنے مقدمہ الجیش کو آگے بڑھایا، یعنی اپنی فوج کو آگے بڑھایا، اور اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی لوٹ لے گیا، جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک ایلچی کو مکہ بھیجا اور اس کے ذریعے سے اہل مکہ کو پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، مگر اس کعبے کو ڈھانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ نیز اس نے اپنے ایلچی کو ہدایت کی کہ اہل مکہ اگر بات کرنا چاہیں تو ان کے سردار کو میرے پاس لے آنا۔ مکے کے سب سے بڑے سردار اس وقت عبد المطلب تھے، یعنی جو دادا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایلچی نے ان سے مل کر ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا، ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ ابرہہ کے پاس آپ چلیں، اور وہ اس پر راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ اس قدر وجیح و شاندار شخص تھے کہ ان کو دیکھ کر ابرہہ بہت متاثر ہوا اور اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دی جائے۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر تو میں بہت متاثر ہوا تھا، مگر آپ کی اس بات نے آپ کو میری نظر سے گرا دیا کہ آپ اپنے اونٹوں کو مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ گھر جو آپ کا اور آپ کے دین آبائی کا مرجع ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے جواب دیا کہ وہ مجھ سے اس کو نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا آپ جانے اور وہ جانے۔ یہ کر کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھائے اور ابرہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں کہ مکہ اور آس پاس کے قبائل اتنی بڑی فوج، یعنی 60,000 افواج اور 13 ہاتھی سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ اس لیے یہ بالکل قابل فہم بات ہے کہ قریش نے اس کی مزاحمت کی کوئی کوشش نہ کی۔ قریش کے لوگ تو جنگ احزاب کے موقع پر مشرک اور یہودی قبائل کے ساتھ ملا کر زیادہ سے زیادہ 10-12 ہزار کی جمعیت فراہم کر سکے تھے، وہ 60,000 فوج کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ بہرحال پھر آگے لکھتے ہیں آپ کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ابرہہ کی لشکر گاہ سے واپس آ کر عبد المطلب نے قریش والوں سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو جائے۔ اور پھر وہ قریش کے چند سرداران حرم میں حاضر ہوئے اور کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر اپنے خادموں کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، مگر یہ لوگ اس نازک گھڑی میں ان سب کو بھول گئے اور انہوں نے صرف اللہ کے آگے دست سوال پھیلایا۔ ان کی جو دعائیں تاریخوں میں منقول ہوئی ہیں، ان میں اللہ واحد کے سوا کسی دوسرے کا نام تک نہیں پایا جاتا۔ ابن ہشام نے سیرت میں عبد المطلب کے جو نقل کی ان میں سے ایک یہ ہے، جس کا ترجمہ ہے، خدایا بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ یہ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی پہاڑوں میں چلے گئے۔ دوسرے روز ابرہہ مکے میں داخل ہونے کے لیے بڑھا، مگر اس کا خاص ہاتھی محمود جو آگے تھا یکایک بیٹھ گیا۔ اس کو بہت تبر مارے گئے، کچوکے لگائے گئے، یہاں تک کہ اسے زخمی کر دیا گیا، مگر وہ نہ ہلا۔ اسے جنوب شمال مشرق مغرب کے
طرف موڑ کر چلانے کی کوشش کی جاتی تو وہ دوڑنے لگتا، مگر مکے کی طرف موڑا جاتا تو وہ فوراً بیٹھ جاتا تھا اور کسی طرف آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزیں لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی، جس پر بھی یہ کنکر گرتے اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا۔ محمد بن اسحاق اکرمہ کی روایت ہے کہ یہ چیچک کا مرض تھا۔ بلاد عرب میں سب سے پہلے چیچک اسی سال دیکھی گئی۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ جس پر کوئی کنکری گرتی اسے سخت کھجلی لاحق ہو جاتی اور کھجاتے ہی جلد پھٹتی اور گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا۔ ابن عباس کی دوسری روایت ہے کہ گوشت اور خون پانی کی طرح بہنے لگتا اور ہڈیاں باہر نکل آتیں۔ ابرہہ خود ابرہہ بھی کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا تھا اور جہاں سے کوئی ٹکڑا گرتا وہاں سے پیپ اور لہو بہنے لگتا۔ افراتفری میں ان لوگوں نے یمن کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ نفیل اور بے نبیب خشمی کو جسے لوگ بدرقہ بنا کر بلاد خطام سے پکڑ لائے تھے، تلاش کر کے انہوں نے کہا کہ واپسی کا راستہ بتائیں، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے جب خدا تعاقب کر رہا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں آپ، یہ واقعہ مزدلفہ اور منع کے درمیان وادی محسب کے قریب محسر کے مقام پر پیش آیا۔ صحیح مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج الوداع کا جو قصہ امام جعفر صادق نے اپنے والد امام باقر سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا، اس میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے منع کی طرف چلے تو محسر کی وادی میں آپ نے رفتار تیز کر دی۔ ابو نووی اس کی شرح کو لکھتے ہوئے کہ اصحاب فیل کا واقعہ اسی جگہ پیش آیا تھا، اسی لیے سنت یہی ہے کہ آدمی یہاں سے جلد گزر جائے۔ موطا میں امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مزدلفہ پورا کا پورا ٹھہرنے کا مقام ہے، مگر محسر کی وادی میں نہ ٹھہرا جائے۔ تو یہ وہ حالات تھے جو اس واقعے میں پیش آئے، جن کا مختصر ذکر اس صورت میں ہم نے پڑھا۔ لیکن اس پڑھ کے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ واقعی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس نے دشمنوں سے صاف اس کو بچایا، دشمنوں کو نیست نابود کر دیا اور اپنے گھر کو بچا لیا۔ اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ آئندہ بھی کبھی کوئی دشمن حملہ کرے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی ہمیشہ حفاظت فرمائے اور قیامت تک یہ قائم دائم رہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔